Islamic Research Center. آج کل شیخ صاحب ایک مسئلہ ہے کہ بچے اور بچیاں رشتوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں. اس بارے میں کوئی وظیفہ کوئی عمل ہمیں بتائیں تاکہ ہم وہ میسیج وغیرہ بھی آتے ہیں کالز وغیرہ بھی آتی ہیں تو یہی سوال کرتے ہیں, تو اس کے متعلق آپ تھوڑا سا ہمیں رہنمائی فرمائیں. بارک اللہ فیکم. اصل میں نا قاری صاحب کہ میں تھوڑی سی بات پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر بہت زیادہ جو ہے نا کمی دینی علم کی ہے. دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ یار ہم جیسے یہ بالغ ہو چکے ہیں, بلوغت کو پہنچ گئے ہیں, ان کی شادی کا کوئی حل کریں. اور یاد رکھیں ایسے پیرنٹس جن کے بچے جوان ہو چکے ہیں اور وہ صرف اس وجہ سے کہ ابھی بچہ جاب نہیں لگا یا کوئی اس کے معیار کا, اور انہوں نے بہت بلند معیار رکھا ہوا ہے, سٹیٹس کا نہیں آیا رشتہ, اس وجہ سے وہ رشتوں کو ڈیلے کر رہے ہیں یا آنے والے رشتے وہ نہیں کر رہے, اور بچے گناہ کر رہے ہیں, بچے گندی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, تو ان کا ڈائریکٹ گناہ ان کے والدین کو ہو رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے وظیفہ کیا ہوتا ہے. ہماری قوم کو شاید یہی نہیں پتا کہ وظیفہ کیا ہے. بھائی نماز بھی وظیفہ ہے. وظیفے کا مطلب ہے کوئی بھی عمل. ہم سمجھتے ہیں کوئی خاص ذکر ہوگا تو ہم وہ پڑھیں گے اور فوراً سے اوپر سے ہمارے لیے رشتے آ جائیں گے یا رزق کی بارش شروع ہو جائے گی. ایسا قطعاً نہیں ہے. یہ جو وظائف ہے جو بیان کی جاتے ہیں یہ اصل میں ہوتے ہیں اعمال. روزہ رکھنا بھی وظیفہ ہے, زکوٰۃ دینا بھی وظیفہ ہے. تو اس لیے ایک وظیفہ نہیں ہے, سینکڑوں وظیفے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ بندہ وہ کرے تو اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا, اور جن کی تمام پریشانیاں دور ہو گئیں ان میں یہ بھی بہت بڑی پریشانی ہے. ایک بندہ اس کے پاس سارا کچھ ہے, یا ایک بچہ اس کے پاس سارا کچھ ہے, یا کچھ پیرنٹس ہیں ان کے لیے سارا کچھ ہے, بچے کے رشتے نہیں آ رہے, بچی کا رشتہ نہیں آ رہا, تو پریشانی ہے. اس کے لیے سنن ابی داؤد شریف میں روایت موجود ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا. جو بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے نا, اللہ اس بندے کو تمام پریشانیوں سے نکال لیتے ہیں. دوسری بات فرمایا اللہ رب العزت اس کی تمام تنگیوں میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. تیسری بات اللہ رب العزت اس بندے کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. سورۃ نوح میں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا اعلان کیا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی یہ خطاب کروایا ہے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تمہارا اللہ بہت بخشنے والا, تم مغفرت کرو. کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تمہاری آسمان سے بارشیں نازل کر کے مدد کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اچھا اللہ بچے کب دے گا؟ جب شادی ہوگی تب ملیں گے نا بچے. تو آپ یہ وظیفہ کریں, اللہ شادی کا بھی وعدہ ہے, بچوں کا بھی وعدہ ہے. وظیفہ کیا ہے؟ استغفار. استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب. کثرت سے پڑھیں, اٹھتے بیٹھتے پڑھیں, ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں. انشاءاللہ یہ سمجھے کہ مجرب بات ہے, جیسا آپ چاہیں گے اللہ ویسا ہی آپ کے گھر میں رشتہ بھیج دے گا. کمی صرف ہمارے یقین کی ہے اور ہماری بدعمالیوں کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا پرہیز بھی ضروری ہے. بری باتوں سے پرہیز کریں, اپنا سٹیٹس تھوڑا سا لو کر لیں, اور جو غیر شرعی امور ہیں انہیں تھوڑا سا پرے ہٹا لیں. انشاءاللہ رشتہ ایک نہیں لینے لگیں گی اگر آپ نیک ہو کے صدق کے دل سے اپنے اللہ سے مانگیں گے. اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.